الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین۔ محترم ڈاکٹر سید عزیز الرحمان صاحب کا اور مخدوم محترم حضرت مولانا سید فضل الرحمان شاہ صاحب کا ہمیشہ ممنون رہتا ہوں، شکر گزار رہتا ہوں کہ اس قسم کی بابرکت محافل میں مجھے بھی حاضری کا شرف عطا فرما دیتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضرت مولانا سید زوار حسین شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی کے ساتھ نسبت اور ان کی برکات کے ماحول میں کچھ دیر گزارنے کا موقع مل جاتا ہے۔ حضرت مجدد فسانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ دونوں کو سامنے رکھ کر بات کرنا مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ اتنی بڑی شخصیتوں کی طرف دیکھنے سے ٹوپی خطرے میں پڑ جاتی ہے کہ دیکھیں کیسے، اور پھر مشترکات اور رجحانات کا جائزہ اور میرے جیسے فقیر آدمی کے لیے اور کم مایہ شخص کے لیے کیسے ممکن ہے۔ تاثرات کی بات تھوڑی بہت کر دیتا ہوں کہ ان کا جو تاریخ میں علمی، فکری، تحریکی جو کردار ہے، میں چونکہ ایک کارکن آدمی ہوں اور ہلکا سا تحریکی مزاج رکھتا ہوں، تو اس لیے اس مناسبت سے کہ ان کے بارے میں اپنے تاثرات دو چار عرض کر دیتا ہوں۔ ان کا تعارف ایک تو یہ ہے کہ اپنی اپنی صدی کے مجدد ہے۔ ہماری مجددین کی فہرست میں ان کا اپنی اپنی صدی کے مجدد، مسلمہ مجدد کے طور پر تذکرہ ہوتا ہے۔ اور حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ تو الفسانی کے مجدد ان کا ٹائٹل ہے، اگرچہ اس کا پس منظر یہ ہے کہ اکبر بادشاہ نے بھی 1000 سال کو عنوان بنایا تھا اور اس کے مقابلے میں اگر 1000 سال کے لیے دین الہی کا تصور پیش کیا تھا، لیکن بہرحال تناظر کچھ بھی ہو، لیکن حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا عنوان مجدد الفسانی، دوسرے ہزاریے کے مجدد، اور یہ خالی عنوان نہیں ہے، اس کے بعد کی جتنی تجدیدی تحریکات ہیں اس پر حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اثرات دکھائی دیتے ہیں، محسوس ہوتے ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ العزیز۔ میں پہلی بات یہ کرنا چاہوں گا کہ کیونکہ میں تحریکی دنیا کا آدمی ہوں، حرکتی آدمی ہوں، تو اپنے ماحول کے مطابق ہماری جب تحریکی بات ہوتی ہے نا بر صغیر میں، تو اس میں بہت سی شخصیات ہیں، لیکن نمایاں شخصیات یہی دو شمار ہوتی ہیں، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کے ہماری تحریکی دنیا میں بھی، تصوف کی دنیا میں بھی، فکری دنیا میں بھی، علمی ماحول میں بھی بڑے گہرے اثرات ہیں، اور آج تک وہ اثرات محسوس ہو رہے ہیں۔ دونوں کو الگ الگ ماحول ملا تھا۔ مجدد کی دو باتیں مشترک ہوتی ہیں تمام مجددین میں۔ مجدد کا جو کام ہے من یجدد لہا دینہا، یہ دو باتیں تو بہرحال ہر مجدد، تمام مجددین میں مشترک ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ پچھلے ماحول میں سے جو خرابیاں یا اضافے نظر آئیں کانٹ چھانٹ کریں، اور دوسری مشترک ذمہ داری مجددین کی یہ ہوتی ہے کہ آنے والے حالات کا اندازہ کریں اور خدشات کی روک تھام۔ پچھلے ماحول میں جو کچھ ان کو محسوس ہو کہ صدی کے دوران یا گزرے ہوئے دنوں میں دین میں کوئی زائد چیزیں شامل ہو گئی ہیں، اضافے ہو گئے ہیں، کوئی اس کی کانٹ چھانٹ، جس طرح ہر سال باغ میں کانٹ چھانٹ کی جاتی ہے، جو خود رو جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو ہٹانے کے لیے، تو ایک تو کام مجدد کا یہ ہوتا ہے کہ پچھلے عرصے میں جو خود رو قسم کی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں ان کی کانٹ چھانٹ کر کے اصل ماحول کو واضح کریں، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آنے والے خدشات کو سامنے رکھ کر یہ ہو سکتا ہے، ماہرین کو اندازہ ہو جاتا ہے، یہ ماحولیات والوں کو بھی اندازہ ہو جاتا ہے کرونا آ رہا ہے، فلاں آ رہا ہے، فلاں آ رہا ہے، عام آدمی کو نہیں پتہ چلتا، لیکن ماحولیات والوں کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ڈینگی آ رہا ہے، کرونا آ رہا ہے۔ یہ صوفیاء کرام
اور اہل حق کو بھی اندازہ ہو جاتا ہے، ہوا کا رخ بتا دیتا ہے ان کو کہ آنے والے دور میں کیا خدشے خرابیاں ہو سکتی ہیں، اس کی روک تھام پیش بندی یہ حضرات فرماتے ہیں۔ حضرت مجدد صاحب کو رحمۃ اللہ علیہ کو بھی یہی صورتحال درپیش تھی، اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو بھی یہی صورتحال درپیش تھی، تھوڑے سے فرق کے ساتھ۔ حضرت مجدد فسانی رحمۃ اللہ علیہ کا دور جو تھا وہ بھی تہذیبی کشمکش کا دور تھا، ہندو مسلم تہذیبی کشمکش میں ایک دائرے میں ہندو مسلم تہذیب آپس میں گڑبڑ ہو رہی تھی، اختلاط بڑھ رہا تھا، اور اس ہندو مسلم تہذیب کے اختلاط اور گڑبڑ ہونے کی وجہ سے اکبر کے دین الہی نے جنم لیا تھا، جو حضرت مجدد فسانی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے وقت کا سب سے بڑا چیلنج درپیش تھا۔ انہوں نے اس کا سامنا کیا، اور حکمت ان کی عملی ان کی اپنی تھی۔ ایک تو یعنی مسلم غیر مسلم دائرے میں ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہندو مسلم تہذیب کا ادغام، جس کا عملی آغاز کر دیا گیا تھا، اور اس کو الگ الگ کر کے الگ الگ امتیاز قائم کرنا، یہ ان کو درپیش تھا۔ انہوں نے جب دیکھا ماحول تو حضرت مجدد فسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مزاج کے مطابق، اپنے ترجیحات کے مطابق اس کا سامنا کیا، اور اگرچہ بہت طویل عرصہ لگا انہیں، لیکن کامیاب ہو گئے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو ایک اور تہذیب، ایک اور بس کا سامنا بھی تھا۔ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں مغربی تہذیب کا کوئی پتہ نہیں تھا یہاں، کہ یہ بھی کوئی ہمارے ہاں کوئی دخل ہو سکتا ہے، لیکن شاہ صاحب کو آغاز ہو گیا تھا، کیونکہ یہ بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ مغربی تہذیب اور فلسفہ وہ بھی یہاں آنے کو تیار بیٹھا ہے اور آغاز ہو گیا ہے۔ تو شاہ صاحب نے دونوں کو سامنے رکھ کر موجود جی، آپ پانی پت کی جنگ کو لے لیں، احمد شاہ ابدالی کی، وہ ایک تناظر میں ہے، اور شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے فتویٰ دارالحرب کو دیکھ لیں، وہ دوسرے دائرے میں ہے، لیکن یہ دونوں دائرے ان کی جولانگاہ تھے۔ البتہ مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو محنت کی ہے، میں اپنے تاثرات عرض کر رہا ہوں۔ انہوں نے بریفنگ اور ذہن سازی اور اصلاحی طرز عمل سے اپنے ماحول کی اصلاح کی۔ مثال کے طور پر ایک ماحول ہوتا ہے کہ ساتھ بیٹھ کے افہام و تفہیم کے ذریعے اور ذہن سازی کے ذریعے صورتحال کو بدلا جائے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھوڑا سا تحریکی مزاج تھا، تو دونوں معاذوں پر شاہ صاحب کے خاندان نے تحریکی رخ اختیار کیا۔ ایک فرق تو مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ مجدد صاحب کا انداز اپنا تھا، اور انہوں نے ساتھ بیٹھ کے مصیبتیں برداشت کی ہیں، گوالیار کی نظر بندی قید برداشت کی ہے، لیکن سامنے نہیں آیا، ساتھ بیٹھ کے بات کی ہے، ہر قسم کے ماحول کو برداشت کر کے بات کی ہے، اور افراد کی ذہن سازی کر کے، جو افراد کون سے جو اس وقت کی اشرافیہ تھی، اس وقت کی اشرافیہ، اس وقت کی رولنگ کلاس، زیادہ آسان لفظوں میں مجدد صاحب نے یہ دیکھا کہ آج کی رولنگ کلاس کون سی ہے، اس کو خطاب کیا، اس کو سامنے رکھا، اور پھر ان کی جد و جہد کے جو دائرے آپ ان کے مکتوبات میں دیکھ رہے ہیں، ان کا مکتوبات میں کوئی ایسی چیز نہیں جو موجود نہ ہو۔ مکتوبات مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ میں ان کا ہر رنگ دیکھا جا سکتا ہے۔ تو انہوں نے اس کے لیے طویل راستہ اختیار کیا، اور صبر آزما راستہ اختیار کیا، اور بالآخر کامیاب۔ انہوں نے دین الہی کے نام سے جو بلغوبہ تیار کیا گیا تھا،
اس میں اسلام کو الگ امتیازی حیثیت سے پیش کرنا اور ادغام سے بچانا، مدغم ہونے سے بچانا، یہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا سب سے بڑا ہدف اور ٹارگٹ تھا، اور اس میں انہوں نے کامیابی حاصل۔ انہیں داخلی محاذ پر دو دائرے چیلنج درپیش تھے، یہ تو آمنے سامنے کا ماحول تھا۔ ایک تصوف کی اصلاح، مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکاتب میں سب سے زیادہ جن بات پہ اس حوالے سے زور دیا ہے وہ ہے شریعت اور طریقت کا جوڑ کیا ہے۔ یہ بڑی پرانی ایک بات چلی آ رہی ہے کہ طریقت اور چیز ہے، شریعت اور چیز ہے، اور اگر کہیں شریعت کے تقاضے میں اور طریقت کے تقاضے میں کہیں کوئی ابہام پیدا ہو گیا ہے یا کوئی تقابل آ گیا ہے تو طریقت کو ترجیح دیں گے، اور جو بھی مجدد صاحب نے بڑی سختی کے ساتھ اس کو روکا، نہیں بھائی، طریقت دین کا حصہ ہے لیکن شریعت کتاب ہے، طریقت دین کا شعبہ ہے، سلوک احسان دین ہی کا ایک حصہ ہے لیکن اصل شریعت۔ آپ کو حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات میں سب سے زیادہ زور اس بات پہ ملے گا کہ شریعت، اور شریعت صرف اعتقادی نہیں، شریعت تطبیقی اور عملی۔ وہ میں اس ارشادات کا میرے دل میں حوالہ نہیں لیکن میں نے پڑھے ہوئے ہیں، آپ نے بھی پڑھے ہیں کہ شریعت کے قانون کا نفاذ، شریعت کے حکم کی بالادستی، شریعت کی معاشرتی تطبیق، اس کو شاہ صاحب نے کس درجے کی نیکی اور کس درجے کا افضل عمل قرار دیا ہے۔ تو میں اس دائرے کو یوں کہ مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو یہ درپیش تھا کہ طریقت اور شریعت کا جو آپس میں تعلق ہے اس پر جو افراط تفریط ہو گئی تھی، حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بیلنس کیا، طریقت کی نفی بھی نہیں ہونے دی۔ ہم ریئیکشن کا شکار ہو جاتے ہیں، جب تھوڑا سا مسئلہ تیز ہو تو طریقت کی نفی کر دیتے ہیں، اور ادھر مسئلہ تیز ہو تو شریعت کمزور پڑ جاتی ہے۔ بیلنس کا ہے۔ میرا مختصر جملے میں یاد کروں گا کہ طریقت اور شریعت کے باہمی تعلق کے بارے میں جو افراط و تفریط پیدا ہو گیا تھا، حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بیلنس کیا۔ اس کا اپنا مقام ہے، اس کا اپنا مقام ہے، لیکن بالادستی کس کو ہے؟ شریعت، شرعی احکام کو، شریعت کو بالادستی ہے۔ یہ مجدد صاحب کی تصوف کے محاذ پر جد و جہد کی ایک باب کا نچوڑ میں اپنے تاثرات یس کر۔ دوسری بات، بہت سی چیزیں اضافہ پذیر ہوتی ہیں ہر شعبے میں وقت کے ساتھ ساتھ، جیسے میں نے عرض کیا کہ خودرو جھاڑیاں آ جاتی ہیں، وہ اگانی نہیں پڑتی، اگ جاتی ہیں، وہ ہوتی خودرو ہے، تو ان سے چھانٹی کر رہا ہوں۔ شاہ صاحب نے نقشبندی طریقہ الحمدللہ، یہ میں اپنی بات کو، میں نقشبندی بھی ہوں، قادری بھی ہوں، میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں میرے پاس دو سمیں ہیں، جہاں جو سم کام دیتی ہے استعمال کر لیتا ہوں۔ ہم دونوں نسبتیں الحمدللہ مجھے حاصل ہیں، لیکن بہرحال ایک فرق تو ہے، اقرب الی السنہ اور ابعد الی من التکلفات، سادہ سی بات، اقرب الی السنہ اور ابعد من التکلفات۔ نقشبندی شاہ صاحب مجدد صاحب رحمۃ اللہ نے اس کو ایک خاص رخ میں پیش کیا، تکلفات زیادہ نہیں بھائی، نارمل شریعت کے احکام پہ چلو، ذکر اذکار کرو، تکلفات سے بچو اور سنت کے زیادہ قریب رہو۔ شاہ صاحب مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کام یہ کیا کہ تقریباً یہاں سلسلے کے نقش مجدد اعظم بھی وہی ہیں کہ انہوں نے یہاں اس سلسلے کو متعارف کروایا ہے اور اس کے روایات قائم کی ہیں۔ تو ان کو ایک مسئلہ پیش تھا اور انہوں نے دیکھا کہ یہاں دیکھے ایک ہے، دونوں تقاضے الگ الگ ہے، ایک ہے لوگوں کو راغب کرنا، اس کے لیے بہت سی چیزیں اختیار کرنی پڑتی ہیں، رغبت کے نقطہ نظر سے اس چیز سے لوگ قریب آئیں گے، اس سے قریب آئیں گے، اس سے قریب آئیں گے۔ میں باقی سلسلوں کو بھی نفی نہیں کر رہا،
اور انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ طریقہ لوگوں کو قریب لانے کا باعث بن سکتا ہے، یہ بن سکتا ہے. ایک ہوتا ہے بلانے کا رغبت کا دائرہ، اور ایک ہوتا ہے تحفظ کا دائرہ. ایک ہے تحفظ کا دائرہ. میں اپنے ذاتی تاثر کے واسطے عرض کرتا ہوں کہ نقشبندی سلسلہ تحفظ کا دائرہ ہے، اور باقی سلسلوں کے کچھ وہ یہ ترغیب کے انداز ہیں، لیکن حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تحفظ کو ترجیح دی. بالکل یہ کس کا جملہ ہے؟ حضرت مولانا منظور احمد نعمانی کا جملہ ہے کہ اب مجھے یاد نہیں آ رہا، کہ ایک جملہ میں نے پڑھا کہیں کہ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے مزاج میں کام میں خواص کا لفظ زیادہ ہے، اور حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے عمل میں عوام کا تحفظ زیادہ ہے. اس کا جملہ ہے، اور سمجھ میں آتا ہے کہ ان کے کام میں خواص کا منافع زیادہ ہیں کہ دوسرا برکات اور فیوز اور اس ماحول میں آگے جائیں گے. لیکن مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کام میں عوام کا تحفظ زیادہ، کس کو لوگوں کو بچانا بھی ہے، صرف راغب نہیں کرنا، بچانا بھی ہے. تو یہ بار ایک ان کا بڑا محاذ تھا. حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آنے والے دور میں ایک محاذ ان کا اور تھا، اعتقادی. ہمیں مغلوں کے دور سے ہی، جب ہمایوں صاحب تشریف لے گئے تھے ایران، اور پھر وہاں سے بہت کچھ لے کر آئے، ابھی تک ہم بھگت رہے ہیں. ہمایوں صاحب تشریف لے گئے تھے اور واپس آئے تو بہت کچھ لے کر آئے، ابھی تک ہمارے گلے پڑے ہوئے چیزیں. تو یہ اعتقاد میں اہل سنت والجماعت کے عقیدہ اور ان کی روایات اور ان کی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ کمٹمنٹ، حضرت مجدد صاحب کو داخلی طور پر یہ محاذ بھی درپیش تھا. انہوں نے اس میں بھی پوری امت کی، اپنے علاقے کی، اپنے معتقدین کی حفاظت کا پورا سامان کیا ہے، اور یہ مباحث بھی ان کے مکتوبات میں جا بجا ملیں گے. اہل سنت والجماعت کی عقائد کا تحفظ، اور حضرات صحابہ کرام اہل بیت اعظام رضوان اللہ مجمعین کی عظمت دلوں میں بٹھانا، اور توازن کے ساتھ. یہاں بہت سی باتیں ہم کرتے ہیں، لیکن توازن نہ ہو تو پھر معاملہ بگڑ جاتا ہے. وہ شخصیات جنہوں نے ان سارے معاملات کو توازن کے ساتھ پیش کیا ہے، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ماحول میں ان سب کے سرخیل ہیں کہ کسی بات کو انہوں نے افراط تفریط کا شکار نہیں ہونے دیا. یہ ان کا تیسرا داخلی محاذ تھا کہ انہوں نے اہل سنت والجماعت کی عقائد کا تحفظ کیا، اور جہاں جہاں بھی جو بھی خطرات یا یہ تحفظات یا اشکالات تھے اس کا مقابلہ کیا، اور اہل سنت والجماعت کے. اور پھر خانقاہی نظام کو، خانقاہی نظام ہمارے ہاں الحمدللہ بہت مضبوط پناہ گاہ رہا ہے. آپ اس کو مورچہ نہ بھی قرار دیں تو پناہ گاہ تو یقیناً ہے. میں بڑی نامناسب سی بات میں نے کہہ دی ہے، مورچہ نہ بھی قرار دیں تو خانقاہ پناہ گاہ تو ہر دور میں رہی کہ آخری ہماری دفاعی لائن کیا ہوتی ہے. دین کے لوگوں کے دین، ایمان، عقیدے کے تحفظ کی. یہ بات میرے ذہن میں تو پہلے ہی تھی، لیکن یہ تاشقند ازبکستان کے سفر میں نے عملاً محسوس کی کہ ہماری آخری دفاعی لائن کیا ہے. خانقاہ ہماری جہاں بھی دین کی روایات کو خطرہ پیش آتا ہے تو ہماری محفوظ ترین پناہ گاہ، اس کا اگر عملی مشاہدہ کرنا ہو، ترکی میں دیکھ لو، ترکی میں بھی یہی ہوا ہے. ترکی میں بھی خانقاہ ہی آخری دفاعی لائن ثابت ہوئی ہے، اور وسطی ایشیا میں بھی خانقاہ ہی آخری دفاعی لائن ثابت ہوئی ہے. تو حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ خانقاہی نظام کو جو منظم کیا اور پیش کیا، یہ ان کا ایک. اب میں آتا ہوں، یہی مسائل شاہ صاحب کو ادھر پیش تھے، تھوڑے سے اضافے کے ساتھ.
ہندو مسلم تہذیب کا ادغام اور جنوب سے ہندو یلغار اور اس کا نتائج شاہ صاحب کے سامنے تھے. مجدد کا یہی کام ہوتا ہے کہ دیکھے کہ طوفان کدھر سے آ رہا ہے اور کیسا آ رہا ہے. کالے بادل ہیں، سفید بادل ہے، سرخ بادل ہے، کدھر سے آ رہا ہے، کس رفتار سے آ رہا ہے. مجدد کا یہ کام ہوتا ہے. میں اس کام کو ماحولیات، دینی ماحولیات کہا کرتا ہوں کہ دیکھنا کہ ہوا کدھر سے آ رہی ہے، رفتار کیا ہے، ہوا کا یہ رخ کیا ہے اور ہوا کی بلندی کتنی ہے، یہ سارے چیک کرنا. شاہ صاحب کو اس وقت مغربی افکار اپنے آغاز میں منظم ہو رہے تھے اور سماجی فلسفہ جسے ایک دور ہمارے ہاں عقلیات کا گزرا ہے کہ ہر چیز کو فلسفے میں پرکھو، ہر چیز کو عقلیات پہ دیکھو. اس کا ہمارے اس دور کے بزرگوں نے مقابلہ کیا. آج کا دور سماجیات کا دور ہے، سوشیالوجی، کہ سماجی ضروریات، کمزوریاں، خوبیاں، سماجی تقاضے، اس کی بنیاد پر ہر چیز پرکھی جاتی ہے. ہیومن رائٹس کیا ہے؟ سماجیات ہیں. سماجیات کی بیس پر نفع نقصان دیکھنا اور سماجی تقاضوں اور ضروریات اور نفع نقصان کے حوالے سے ہر چیز کا فیصلہ کرنا. شاہ صاحب نے اس کو محسوس کر لیا تھا کہ آنے والا دور کس کا ہے. چنانچہ قرآن و سنت کے احکام کی سماجی تشریح انسانی نفسیات کے مطابق سائیکالوجی کے سامنے رکھ کر، میں آج ایک مجلس میں گفتگو کر رہا تھا کہ ہمارے یہاں 3 آدمی ہیں جنہوں نے حکمت، مصلحت، نفع، اس حوالے سے بحث کی ہے. امام غزالی نے عبادات اور تعلق با اللہ کے دائرے میں. امام غزالی ہمارے فلسفی ہیں، فلسفی پیش کرتے ہیں. ان کا دائرہ تعلق با اللہ، عبادات. اور ابن خلدون کا وہ بھی بات کرتے ہیں یہ نفسیات کا، سائیکالوجی کا، لیکن اقوام اور علاقے. ان کا دائرہ اقوام ہے، ممالک، اقوام، ان کے درمیان کیا فرق ہے اور علاقوں کا مزاج کیا ہے، سندھ کا مزاج کیا ہے، بلوچستان کا مزاج کیا ہے، وہی. لیکن شاہ صاحب نے آ کر اس کو افراد اور طبقات پہ لے گئے. وہی فلسفی. اور شاہ صاحب نے اس پر اتنے عظیم کام کی بنیاد رکھی ہے جو آج تک ہمارے کام آ رہا ہے. اب بھی شاہ صاحب ہی کا سماجی فلسفہ ہماری بیس ہے. اور جب طلباء سے میں بات کرتا ہوں تو کہ شاہ صاحب نے ایک چیلنج کیا تھا، حجت اللہ البال کا وَمَنِ الرَّدِيفُ وَقَدْ رَكِبْتُ غَدًا فَرَا. شاہ صاحب نے سارے بحث کی ہے کہ میں قرآن پاک کی سماجی تشریح، حدیث کے مسالے، حکمتیں اور ضروریات، یہ سارے بیان کروں گا اور یہ کہہ کے کہ ایک نیا کام کر رہا ہوں. آج تک اس لیے نہیں کیا، ایک نئے کام کے طور پہ آغاز کر رہا ہوں اس کا. اور بڑے سوچ بچار کے کر کے، کبھی بڑے تذبذب کے ماحول سے نکل کر میں نے رسک لے لیا ہے. اور وہاں ایک جملہ کہتے ہیں وَمَنِ الرَّدِيفُ وَقَدْ رَكِبْتُ غَدًا فَرَا. میں تو شیر کی پشت پہ بیٹھ گیا ہوں، اب میری پچھلی سواری کون سی ہے پتہ نہیں کون ہے، میرے پیچھے کون بیٹھتا ہے. میں تو شیر کی پشت پہ بیٹھ گیا ہوں، میں نے تو رسک لے لیا ہے. اور میں وہاں یاد کیا کرتا ہوں تاریخ کے طالب علم کے طور پر کہ ابھی تک تو شاہ صاحب کا ردیف کوئی نہیں ہے. 300 سال ہو گئے اس میدان میں، شاہ صاحب کا ردیف ابھی تک کوئی نہیں آیا. پیچھے ہم دوڑنے والے ہیں، میں بھی دوڑنے والا ہوں لیکن ردیف ابھی تک شاہ صاحب کا کوئی نہیں آیا. آج بھی دنیا بات کرتی ہے سماجی فلسفے کی اور احکام کی، حکمتوں کی، سماجی ضروریات کی، تو ان کو شاہ صاحب کی زبان میں ہی بات کرنی پڑتی ہے. شاہ صاحب نے یہ 2 کام اپنے داخلی دائرے میں، انہوں نے یہ جنوبی ہند سے مرہٹوں کی یلغار کو روکنے کا پولیٹیکل بندوبست کیا، بلکہ حربی بندوبست کیا. اور آنے والے خطرات کو دیکھتے ہوئے شاہ صاحب نے جو قرآن و سنت کی حکیمانہ تشریح، حکیمانہ سے مراد سماجی، سوشل
ضروریات جو ہیں ان کو سامنے رکھ کر وہ شاہ صاحب نے ایک علم کی بنیاد رکھی. اور پھر شاہ صاحب کا ایک اعزاز اور بھی ہے. اللہ پاک کا نظام ہے، شاہ صاحب کا پورا خاندان ہی، بیٹے پوتے نواسے وہ سارے اسی کام پہ لگے رہے. کسی نے جنگ کا میدان، جہاد کا میدان سنبھال لیا، کسی نے تفسیر کا میدان سنبھال لیا، کسی نے یہ فکری رہنمائی کا معاذ سنبھال لیا. سارے اسی کام پہ لگے رہے اور بیس ثابت ہوئے وہ آنے والے دور کے لیے. اور چنانچہ ان کے بعد آج تک جتنی بھی علمی اور فکری تحریکات ہیں وہ اپنے لیے شاہ صاحب کا حوالہ ضروری سمجھتے ہیں. جتنی بھی علمی اور فکری تحریکات ہیں، حوالہ ہو یا نہ ہو، لیکن شاہ صاحب کے حوالے کے بغیر کوئی فکری تحریک اپنا تعارف نہیں کرواتی. یہ ایک زمینی حقیقت ہے. بلکہ ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا، ہمارے ہاں شاہ صاحب کی جو تجدیدی کارنامے ہیں، ہمارے تعلیمی نظام میں حدیث پڑھی جاتی تھی، لیکن حدیث سند اور روایت کے ساتھ سندھ میں کچھ حلقے میں تھی، باقی کہیں نہیں تھی. سند کے تسلسل کے ساتھ اور سند کے تذکرے کے ساتھ ہمارے حدیث کی آخری کتاب مشکات تھی. مشکات بہت بڑی کتاب ہے، ساری کتابوں کا خلاصہ ہے، لیکن سند کے ساتھ اور سند کے تسلسل کے ساتھ روایت بیان کرنا، اس کا عمومی آغاز شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے. اور اس کے اثرات دیکھیں کہ آج پورے بر صغیر میں کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہے. دیوبندی ہے، وہ اہل حدیث ہے، وہ بریلوی ہے، اگر حدیث پڑھاتا ہے تو شاہ صاحب سے گزر کر ہی پڑھاتا ہے. مسند الہند انہیں کہتے ہیں، ہندوستان میں حدیث کی اثرات کا سب سے بڑا جنکشن. جس نے یہاں حدیث پڑھانی ہے اس نے شاہ صاحب کے دروازے پہ کھڑے ہو کر پہلے NRC لینا ہے، اجازت لینی ہے، پھر حدیث کی بات کرنی ہے. یہ شاہ صاحب کے ایک بات شاہ صاحب نے اور کی، مجدد ہیں، اپنے صدی کے مجدد ہیں، اور فقہی دنیا میں وہ خود کو مجتہد فی المذہب کہتے ہیں. یہ کہ میں اور آپ کہیں، وہ خود کہتے ہیں میں مجتہد فی المذہب ہوں. میرا سٹیٹس فقہی دنیا میں مجتہد فی المذہب کا ہے، اور فی الواقع مجتہد فی المذہب تھے. انہوں نے بہت سے جبوت توڑے ہیں، بہت سی نئی روایات قائم کی ہیں علمی دنیا میں، تدریس کی دنیا میں. اب قرآن پاک عوامی انداز میں درس کی شکل میں، تعلیمی دنیا میں تو قرآن پاک ہمیشہ چلا آ رہا ہے. قرآن پاک کی بلاغت کے حساب سے، فصاحت کے اعتبار سے، نحو کے اعتبار سے، روایت کے اعتبار سے تشریحات علمی دنیا میں ہوتی آ رہی ہیں، لیکن پبلک میں عام لوگ اور لوگوں کے لیے قرآن پاک کو اوپن کرنا. تم بھی پڑھو یار، فارسی ترجمہ یہاں کا ویسے پہلے شیخ سعدی کا ترجمہ ہے، لیکن یہاں اس ماحول میں فارسی اس وقت سرکاری زبان، دفتری زبان یہ تھی، عدالتی زبان، دفتری زبان، سرکاری زبان فارسی تھی. تو اس میں اور فارسی زبان میں ترجمہ انہوں نے کیا ہے، اور عوامی اردو زبان میں ترجمہ ان کو دو بیٹوں نے کیا ہے. ایک نے تحت لفظ کیا، ایک نے با محاورہ کیا، شاہ عبد القادر نے، شاہ رفیع الدین نے، اور درس کا آغاز شاہ عبدالعزیز نے کیا. یعنی پبلک میں بیٹھ کر قرآن پاک کے علوم و معارف بیان کرنا، اس کا آغاز حضرت شاہ صاحب نے کیا ہے. تو بہرحال میں گفتگو اسی بارے میں سمیٹتے ہوئے کہ دونوں نے اپنے دور میں جو مجدد کا صحیح کردار ہوتا ہے، ہاں مزاج کا فرق ہوتا ہے. حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزاج، میں اس کو گوشہ نشینی تو نہیں کہوں گا، لیکن غیر تحریکی تھا. گوشہ نشین تو نہیں تھے وہ، لیکن ان کا مزاج کیا تھا؟ خالصتاً تربیتی اور غیر تحریکی.
اور شاہ صاحب کے پورے خاندان کا مزاج تحریکی تھا. خود شاہ صاحب کا، شاہ عبدالعزیز کا، شاہ اسماعیل شہید کا مزاج تحریکی تھا. تو کام انہوں نے بھی وہی کیے ہیں اپنے دور کے مطابق، لیکن انہوں نے اپنے مزاج کے مطابق، انہوں نے اپنے، دونوں ہمارے امام ہیں اور دونوں ہمارے مقتدیٰ ہیں، اور دونوں کے نقش قدم پر چل کر میں آج کی بات ایک بات کہہ کے بات، آج ہم جس صورتحال سے دو چار ہیں، وہ آغاز تھا، آج پوری بات کلائمیکس پر. مغربی فلسفے کے حوالے سے بھی، تہذیب کے حوالے سے بھی، کلچر کے حوالے سے ٹائٹل بدل گیا. آج ہیومن رائٹس کا ٹائٹل ہے، ٹائٹل بدلا ہے نا، باقی بات تو وہی ہے. ٹائٹل بدلا ہے کہ ہیومن رائٹس، ویمن رائٹس، چلڈرن رائٹس، یہ رائٹس کے حوالے سے. اور اس کے اور تھوڑی سی سچویشن بدلی ہے کہ اس وقت ہم مغلوبیت کی پوزیشن میں نہیں تھے، آج ہیں. ہم اقرار کریں یا انکار کریں، اس وقت آپشنز ہمارے ہاتھ میں تھے، پھر لوگوں کو تیار کرنا تھا کہ ادھر نہیں جانا، ادھر جانا ہے. آج آپشنز ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں. آج بین الاقوامی معاہدات نے ہمارے بہت سے آپشنز روک رکھے. ہم جہاں بھی جس حوالے سے بات کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی بریکر ہیومن رائٹس کے حوالے سے ہمارے راستے میں آتا ہے، اور ایسا اچانک آتا ہے کہ گاڑی اچھل جاتی ہے. آج کا سب سے بڑا چیلنج ہمارے لیے کیا ہے؟ ہیومن رائٹس اور بین الاقوامی معاہدات، جن کی بنیاد پر ہم اپنے جائز، صحیح، ضروری کام بھی نہیں کر پاتے. کام ضروری ہوتے نہیں کر پاتے، معاہدہ رکاوٹ ہے. معاہدہ ہم نے خود کیے ہوئے ہیں. اس کی ایک مستقل ایک گفتگو کی ضرورت ہے، لیکن میں بطور حوالے کیا کروں. ہم بہت سا کام کرنا چاہ رہے ہیں، سارے کرنا چاہ رہے ہیں، اشرافی بھی کرنا چاہ رہی ہے، نہیں کر سکتے، فلاں معاہدہ رکاوٹ. میں صرف ایک 20 مثالوں میں سے ایک، ہمیں پریکٹیکل کیا صورتحال درپیش ہے معاہدات کے حوالے سے. قصاص قرآن پاک کی نص قطعی ہے، کتب علیکم القصاص فی القتل. لیکن آج ہمیں قصاص کے نافذ شدہ قانون کو معطل کرنا پڑا ہے. ہم نے معطل کیا ہوا ہے، ہمارا معطل کیا ہوا ہے، نافذ بھی کیا ہوا ہے، معطل بھی کیا ہوا ہے. عمل نہیں کر پا رہے. کیوں؟ قصاص کا قانون ہمارے یہاں قانون نافذ ہے، ہمارا معطل ہے، نہیں کر پا رہے. رکاوٹ کیا ہے؟ کہ بین الاقوامی معاہدہ رکاوٹ ہے، یورپی یونین رکاوٹ ہے. دو ٹوک بات ہے ان کی کہ اگر قصاص کے قانون، تم نے قتل کا یہ قانون ختم نہ کیا تو یورپ کے ساتھ تجارت نہیں کر سکیں گے آپ. یا تعلق ہے تجارت کا اور قصاص کا، لیکن یورپی یونین اڑی ہوئی ہے اور ہم نے اس کی ضد پر معطل کیا ہوا ہے. ہم قصاص کے قانون میں سزا ہو بھی جاتے نہیں دیتے. کہ وہ صاحب کہتے ہیں، یہ میرے پاس ریکارڈ میں انہیں وہ اس ریکارڈ کی ضرورت کیا، صاحب آپ نے سامنے بات، وہ کہتے نہیں جناب، اگر آپ نے قصاص کا قانون ختم نہ کیا تو آپ کو یورپ سے تجارتی مراعات کی توقع نہیں رکھنی چاہیے. میں صرف ایک 20 میں سے ایک مثال دی ہے. میں نے یہ عرض میں یہ کر رہا ہوں کہ وہ ان کو مقابلہ سامنا تھا برابر کی بنیاد پر. آپشن ہمارے ہاتھ میں تھے، ہم کرتے ہیں، نہیں ہماری مرضی ہے، ہم کریں یا نہ کریں. آج ہماری یہ مرضی کمزور ہو گئی ہے، ہم اپنی مرضی نہیں کرنا چاہتے، نہیں کر پا رہے. 27 معاہدات ہیں جن کا یورپی یونین ذکر کرتی ہے، 27 معاہدات. اور اسلام آباد میں آ کر انہیں خطاب کیا تھا ہمارے دانشوروں کو، 27 کنونشن، 27 معاہدات ہیں جن پر عمل نہیں کرو گے تو ہم سے کسی رعایت کی توقع نہیں کرو. میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم اس وقت برابر کی پوزیشن میں نہیں ہیں. ہمیں ایک اور چیلنج درپیش ہے. کلنٹن صاحب نے خود تشریف لا کر جدے میں فرمایا تھا
اپنے دور صدارت میں کہ جب تک تم دوسرے مذاہب کو غلط کہنا نہیں چھوڑو گے اور کمٹمنٹ پہ نظر ثانی نہیں کرو گے، ہمارا تمہارا اعتماد بحال نہیں ہوگا۔ ریکارڈ پر ہے، جدے میں کہا تھا، کلنٹن نے کہا تھا۔ یہ ہماری آج کی لڑائی ہے، ہم نے خدا رسول کے ساتھ کمیٹڈ رہنا ہے یا نہیں رہنا؟ اسلام کو حق مذہب کہہ کے دوسروں سے ممتاز کر کے پیش کرنا، اس پر عمل کرنا ہم نے کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ شریعت کے احکام کی یہ بات چل رہی، میں تھوڑا سا اس سے بھی حوالہ دے دیتا ہوں۔ ایک تو منظر کہ ہم دنیا میں کہیں بھی شریعت کے قوانین کے نفاذ کی بات کرتے ہیں تو سب سے زیادہ رکاوٹ کہاں سے آتی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ٹونی بلیئر صاحب خود بیان فرما چکے ہیں۔ ٹونی بلیئر صاحب نے اپنی تقریر میں کی ہے، اپنی پارٹی کے اجلاس پر چھپی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ یہ لوزان پیکٹ جو کہتے ہیں، لوزان پیکٹ کیا تھا کہ ترکی پہلی جنگ عظیم کے بعد یورپ کی متحدہ فوجیں ترکی میں بیٹھی تھیں اور وہ تقسیم کر دیا انہوں نے، عرب سارا تقسیم کر دیا۔ اتاتورک نے کہا گیا کہ ترکی تقسیم نہیں ہوگا، ترکی اپنی جگہ قائم رہے گا۔ اس پر مذاکرات ہوئے تھے۔ مذاکرات میں 3 شرطیں لگی تھیں، یہ تو معروف ہے۔ ایک شرط یہ، خلافت ختم کرو یار، خلافت کا ٹائٹل چھوڑنا ہوگا، شریعت کا قانون منسوخ کرو، اور خلافت عثمانیہ جہاں بھی قابض رہی ہے اپنے قبضے کا دعویٰ نہیں کرے گی۔ دستبرداری کا ترکی کی حدود سے باہر کہیں کے قبضے کا حق تم اس سے دعویٰ نہیں کرو گے، دستبرداری لکھ کر دو۔ یہ ہے معاہدہ لوزان۔ خلافت کا ٹائٹل استعمال نہیں کرو گے، شریعت کا قانون نافذ نہیں کرو گے، اور ترکی کی حدود سے باہر تم کسی ملک پر اس بنیاد پر کہ ہماری خلافت عثمانیہ کا حصہ تھا دعویٰ نہیں کرو گے، دستبرداری لکھو۔ ہم نے لکھ کے دی، لیکن میں اگلی بات کر رہا ہوں۔ ٹونی بلیئر کی ایک تقریر ہے بطور وزیر اعظم کے، اس نے کہا بات یہ ہے کہ یہ معاہدہ ہمارے ساتھ اتاتورک اور عصمت اللہ نے ذاتی حیثیت سے نہیں کیا تھا، اس وقت کے خلیفہ عثمانی کے نمائندے کے طور پر کیا تھا، اور یہ بات درست ہے۔ لوزان کانفرنس میں اتاتورک اور عصمت اللہ دو ہمارے نمائندے تھے، وہ خلیفہ کے نمائندے تھے، ان کی طرف سے نمائندے کے طور پر گئے تھے۔ کہتے ہیں وہ ذاتی حیثیت سے نہیں گئے تھے، وہ خلیفہ وقت کی نمائندے کی حیثیت سے گئے تھے۔ اس لیے ہمارا یہ معاہدہ کہ خلافت اور شریعت کا ٹائٹل استعمال نہیں ہوگا، ترکی کے ساتھ نہیں ہے، عالم اسلام کے ساتھ۔ ٹونی بلیئر دو کہہ چکے ہیں کہ ہمارا یہ معاہدہ کہ خلافت کا ٹائٹل استعمال نہیں کرو گے، شریعت کا ٹائٹل استعمال نہیں کرو گے، کہ ترکی کے ساتھ نہیں تھا، خلیفہ کے نمائندے کے ساتھ تھا، اور خلیفہ ترکی کا نہیں تھا، عالم اسلام کا تھا۔ اس لیے دنیا کے کسی بھی حصے میں خلافت کا ٹائٹل استعمال نہیں کرنے دیں گے، شریعت کا قانون نافذ نہیں کرنے دیں گے۔ میں نے یہ تھوڑی سی تفصیلی سی عرض کی ہے کہ آج ہمیں ذرا تھوڑی سی مختلف صورتحال کا سامنا ہے، ہم برابر کی پوزیشن میں نہیں کھڑے، لیکن بہرحال ہم نے اپنے دین کو بچانا تو ہے، صرف بچانا نہیں، نافذ بھی کرنا ہے۔ ہمیں ان 2 بزرگوں سے اور دوسرے بزرگوں سے رہنمائی حاصل کر کے اپنے راستے متعین کرنے ہوں گے، ٹریک پہ آنا ہوگا، اور ابھی تک ہم اپنا ٹریک دیکھ نہیں پا رہے۔ ہماری کنفیوژن کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے صورتحال واضح نہیں ہے۔ اور علماء کرام سے میں عرض کیا کرتا ہوں، آج ایک نشست تھی، میں نے کہا خدا کے لیے صورتحال سے واقفیت حاصل کرو، ہے کیا صورتحال کیا ہے۔ ہمارے قصور ہمیں پڑھایا جاتا ہے، من لم یعرف اہل زمانہ فہو جاہل، جو اپنے زمانے کے لوگوں کو نہیں پہچانتا وہ جاہل ہے۔ ہمیں اس دائرے سے نکلنا ہوگا اور ان اپنے بزرگوں کو، اپنے اولئک الذین ہداہم اللہ فبہداہ مقتدی، ان سے رہنمائی حاصل کرنا ہوگی، اور اپنے مستقبل کو صحیح رکھنے کے لیے ہم ان سے رہنمائی حاصل کر کے اپنے راستے طے کرنا ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔